انفرادی طور پہ ہم پولیس کی بات کر رہے ہیں، یونیورسٹی انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں، معاشرے کی بات کر رہے ہیں، میڈیا کی بات کریں، سوشل میڈیا کی بات کریں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمیں اپنی کیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب ایسی خبریں سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں ذمہ داری کا تعلق ہے نا، ذمہ داری کا آغاز پہلے تو اپنی جان اور نفس سے ہوگا، جہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ میں معاشرے میں داخل ہو رہا ہوں نا، تو میں اپنی ذات سے اس کا آغاز کروں گا۔ اور چونکہ پولیس سے تمام اداروں سے ہٹ کر ہم چونکہ یونیورسٹی کے ماحول کی بات کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں، کالج میں، دینی ادارہ یا عصری ادارہ کوئی بھی ہے جو تعلیمی ادارہ ہے، اس میں جب ہمارا بچہ جا رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے والدین سے، گھر سے اس کو بھیج رہے ہیں۔ جی، اس بچے کو بھیجنے والے والدین، اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کس لیے بھیج رہے ہیں؟ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں، جی، تہذیب کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کی تربیت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ جو تہذیب اور جو تربیت تھی نا، وہ تو کہیں رہ گئی بہت پیچھے۔ ہمارا آج جو ٹارگٹ رہ گیا نا تعلیم کا، وہ یہ ہے، نمبر زیادہ ہونے چاہیے، اور انگریزی یہ تو بہت فر آنی چاہیے۔ اس کو مضامین کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، وہ تاریخ، جغرافیہ، سائنس، دینیات، معاشریات، مادنیات، عمرانیات جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ عمرانیات سے مراد میرا وہ علوم کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جانے نہ جانے، اس کو یہ دو چیزیں پڑھے۔ ہم ڈنڈا لے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تم نے یہ نمبر حاصل کرنے، وہ مشین کی طرح لگا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ اور مطمع نظر ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ انتہائی ابتدائی اور بنیادی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ ماں نے اس کو کیا سمجھایا؟ ماں نے بچے کو کیا دیا؟ باپ نے کیا دیا؟ باپ تو ہمارا معاشرہ اتنا خوبصورت معاشرہ، ابھی چند سالوں کی بات ہے، والدین کہتے تھے کہ ماں پوری شفقت اور پیار دیتی تھی، اپنی گود فراہم کرتی تھی، آسانیاں فراہم، اور باپ کھانے کو سونے کا نوالا اور دیکھتا شیر کی آنکھ سے۔ وہ کہاں گئی شیر کی آنکھ جو باپ اپنی بیٹے کو دیکھتا تھا جس آنکھ سے، اور اس دیکھنے سے اس کی تربیت ہو جاتی تھی؟ کیا آج جب بیٹی بہن جب باہر معاشرے میں جاتی ہے، جس طرح جا رہی ہے، جن حالات میں جا رہی ہے، کہ والدین اپنی ذمہ داری پوری کر، میں سمجھتا ہوں اس بات میں زیادہ زور دے رہا ہوں، سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جب تعلیمی ادارے میں چلا گیا تو بچے اپنے ٹیچر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ میرا چونکہ اس تعلق رہا ہے، بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر کپڑے کیسے پہنتا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، یہ سخت مزاج ہے، نرم مزاج ہے، یہ کمپنی مجلس کرتا ہے، یہ کونسلنگ کر سکتا ہے، یہ لوگوں کے مسائل سنتا ہے، آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اور چند ایک پروفیسر یا ٹیچرز ہوتے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، جی فلاں بہت اچھا، باقی سارے نارمل سا کام ہوتا ہے۔ برا نہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، ویسے نارملی وہ ہوتا ہے، چھوڑیں جی فلاں بندہ اس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے، چلو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی باتیں بھی ہو جائیں گی، چائے وائے بھی ہو جائے گی، وہ بڑے اچھے میزبان بھی اچھے ہیں۔ تو والدین کے بعد دوسری درس ہے اساتذہ کی۔ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اپنی پوری ذمہ داری ادا کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اداروں میں بڑی کرپشن ہے، کم از کم جب آپ سے بچہ پڑھ کے جاتا ہے کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، چند سال تو لگے اس کو بہکنے کے لیے، کچھ چند سال تو آپ کی اس کی تعلیم تو کردار سازی ہو اس کی، بالکل ایسی آپ کردار سازی کریں کہ وہ بہکتے کچھ اس کو عرصہ لگے، چلے جائے کہ آپ یہیں سے اس کو بہکا کے چلائیں کہ نہیں ان کا یہ کر دینا، وہ کر دینا، اور بچہ یہ ذہن لے کے جائے کہ میں تو تب کامیاب ہوں گا جب میں یہ وسائل حاصل کر لوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر منزل کے ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دینی۔